وصلى الله على نور كزو شد نور خا پیدا زمین از نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج ذکر کروں گا زبان اقدس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراسر سرتاپا معجزہ ہیں۔ ان کی زبان اقدس نہایت پاکیزہ، علم و ادب، فصاحت و بلاغت، حق و صداقت اور لطف و محبت کا منبع اور مظہر۔ فصاحت صاف ستھرا کلام، بلاغت پہنچنے والا، اور ان کی زبان اقدس سے حق کے سوا تو کچھ نکلتا ہی نہیں تھا۔ قرآن کی گواہی موجود، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ نبی، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس گواہی کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں اسی زبان سے قرآن ملا ہے، اسی زبان سے حدیث ملی ہے۔ اس زبان کی کتنی برکتیں، کتنی شان، اس کے باوجود سنیے نہایت شیریں، مٹھاس جس کو کہتے ہیں، اور پھر حق و باطل میں فرق کرنے والا واضح بیان۔ افراط و تفریط، کم یا زیادہ، جھوٹ، غیبت، نفاق، ان کا تو کوئی گزر ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، ان کے کلام کی بات کریں تو وہ اتنا پیارا، موتی جھڑنا، پھول جھڑنا ہمارے ہاں کہاوت ہے، مگر یقین مانیے نور کے موتی، جنت کے پھول ان کے منہ سے جھڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم و معارف کتنے عطا فرمائے تھے، جوامع الکلم، کم لفظوں میں سمندروں کا بیان۔ لفظ دو چار ہوں گے مگر ان کی تشریح کرتے عمر گزر جائے گی اور حق ادا نہ ہو پائے، ایسا اللہ نے ان کو کلام عطا فرمایا۔ پھر تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے تو تمام مخلوق کی زبان بھی سکھائے گئے۔ میں یوں کہہ لوں کہ ہم بہت سی زبانیں نہیں بولتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں کہاں کے لوگ آتے تھے، جانور آتے تھے، پرندے آتے تھے، دوسرے لوگ آتے تھے، آج بھی جاتے ہیں۔ وہ میرے آقا اللہ کی عطا سے سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا اس لیے ضروری، عرب اپنی زبان پر بہت ناز کرتے تھے اور اپنے مقابل وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگا، کہ ہمارے سامنے کون بات کرے گا۔ ان لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی تو وہ عرب کی فصاحت کے دعوے دھرے رہ گئے اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ جس قدر پیاری، عمدہ، عالمانہ اور بہترین گفتگو کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یہ خوبی کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی آئے۔ فارس کے رہنے والے، ایران کا پرانا نام فارس، اسی لیے وہاں کی زبان فارسی کہلاتی ہے۔ اور اپنا کلام آ کر انہوں نے سنانا شروع کیا۔
وہ فارسی بول رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب زبانیں جانتے ہیں مگر ان کو عربی محبوب ہے. اللہ بھی ساری زبانیں جانتا ہے مگر اس کو عربی محبوب اس لیے کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور قرآن بھی عربی میں آیا ہے. تو حضرت سلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. انہوں نے بتایا کہ جو انہیں لوگ روکتے تھے نبی کے پاس آنے سے، اور وہ سب بات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہ رہے ہیں کہ سلمان یہاں آ گئے، فارسی دوسرے لوگ نہیں جانتے، تو جبریل امین سے فرمایا ان کو عربی سکھا دو. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلمان سے کہیے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں اور اپنا منہ کھول لیں. حضرت سلمان نے ایسا ہی کیا تو جبریل امین نے ان کے منہ میں نفخ کیا، تھوک مبارک ڈالی. حضرت سلمان فصیح عربی بولنے لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں شجر و حجر کے جب میں نے معجزے بیان کیے تھے اور جانوروں کے حوالے سے، تو آپ کو بتایا تھا کہ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے، شجر و حجر ان سے باتیں کرتے تھے. اور اصل جو بات ان کی زبان کا جو معجزہ کہ جو اس منہ مبارک سے، اس دہن مبارک سے نکلتا تھا ویسا ہی ہو جاتا تھا، جو آپ فرما دیتے تھے ویسا ہی ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کی برکات، کہانت، شعر، گفتگو، یہ جو آج ہمارے ہاں کہ نہیں جی یہ خاص زبان ہے، اور جو جتنا اس کو پرو کر سنوار کر بولتا ہے لوگ کہتے ہیں کتنی عمدہ زبان. وہ زمانہ تھا ان زبان دانوں کے دعووں کا، اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات. چنانچہ آئیے ایک بات سنتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص، دماد اس کا نام تھا، یمن کے قبیلے ازد شنوہ، اگر صحیح پروناؤنسیشن ہے، وہاں سے مکہ میں آیا. تو اس نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ہے یا جنون. تو اس نے کہا میں ایسے بیماروں کا علاج جانتا ہوں اور میرے ہاتھ سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں، مجھے دکھاؤ، ان سے ملاؤ، میں ان کا بھی علاج کروں گا. لوگ اس کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے. جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا، پہلے تو چہرہ اقدس دیکھ کے ہی دیکھتا رہ گیا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے یہ الفاظ خطبے کے پڑھے تو اس نے، داماد نے کہا ذرا ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے؟ آپ دوبارہ پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ پھر پڑھا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں بہت سے کاہنوں، ساحروں، شاعروں کا کلام سن چکا ہوں، لیکن جو کلمات آپ نے پڑھے ہیں میں نے ایسا کلام پہلے نہیں سنا. یہ تو ایک سمندر ہے معانی کا. اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا. مسلم اور مسند احمد میں یہ روایت موجود. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی برکات.
وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بہت سوں کو ٹھیک کیا ہے، میں بہت سے علاج جانتا ہوں، اگر جن ہو، جنون ہو، کچھ ہو، مگر صرف کلام سن کر، میرے نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات سن کر دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ غزوہ ذی قرد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے پر سفر میں نزول فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس چشمے کا نام بیسان ہے، بیسان فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا جی اس کا پانی نمکین ہے۔ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام بیسان نہیں، اس کا نام نعمان ہے، اور اس کا پانی تو میٹھا ہے۔ ایک لمحہ پہلے پانی نکالا گیا تھا، وہ نمکین کھاری تھا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس کا نام بیسان نہیں، نعمان، اس کا پانی میٹھا۔ دوبارہ نکالا گیا، وہ پانی میٹھا تھا۔ صرف فرمانے کی دیر، لعاب دہن نہیں ڈالا، کلی کر کے نہیں ڈالی، صرف فرمایا تو وہ زبان جس کو یہ کہا جائے کہ وہ کن کی کنجی ہے، جیسا آپ فرماتے ہیں ہو جاتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حکم بن عاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا جاتا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، تو یہ اچھے ارادے سے نہیں، منہ بنا بنا کر، جس کو سانگ لگانا کہتے ہیں، وہ سانگ لگاتا تھا منہ مار مار کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا ایسا ہی ہو جا، کن کذالک، بس یہ نکلنا تھا اس کا منہ اسی طرح ہی جس طرح وہ منہ بنا کر سانگ لگا رہا تھا، ویسا ہی ہو گیا۔ کیوں؟ ایک ہوتا ہے محبت سے کسی کو کاپی کرنا، اس کی اتباع کرتے ہوئے، ایک ہے سانگ لگانا۔ چونکہ وہ توہین کر رہا تھا تو میرے نبی نے جیسا فرمایا ویسا ہو گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع وہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ماں کو اگر دوران حمل بہت زیادہ اسٹریس ہو، بوجھ ہو، فکریں ہوں یا پریشانی ہو تو بچہ لیفٹسٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بائیں ہاتھ کا، کچھ اور بھی وجوہ بتائی جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ کھاتے وقت وہ دائیں ہاتھ کو، اگر بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑا ہے تو دائیں ہاتھ نیچے لگا لیں، تاکہ وہ، اگر ان کے دائیں ہاتھ میں اتنی قوت نہیں مگر پھر بھی شمار وہی ہو، تو دائیں ہاتھ سے بھرپور کوشش کہ کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اس نے بجائے اس کے کہ کہنا مانتا یا خاموش ہو جاتا، اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میرا دایاں ہاتھ بیکار ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس کے دائیں ہاتھ نے پھر کبھی حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ یاد رہے میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وحی لکھتا تھا، کاتب وحی، مگر ایمان سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، یعنی اس نے اسلام کو رد کر دیا اور نکل گیا اسلام سے، مشرکوں سے جا ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مر گیا، اس کو دفن کیا گیا تو زمین اس کو باہر پھینک دیتی تھی۔ بار بار لوگوں نے کوشش کی مگر زمین اس کو باہر پھینک دیتی تھی، یہاں تک کہ اس کے جو جانور اس کے جسم کو کھا گئے مگر زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب سنیں احکام کے حوالے سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج
فرض کر دیا گیا، فحجو، حج کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا کیا ہر سال؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار پوچھا، فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زبان اس سے جو نکلتا ہے وہ رب تعالیٰ کا قانون بن جاتا ہے۔ فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم ہر سال کر نہ پاتے تو عذاب کیے جاتے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتنے ادب کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو کہا گیا سنو، بات کرتے ہوئے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی کلمہ بے ادبی کا نہ کہنا، نہیں، آواز بھی اونچی نہ ہو ورنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس بارگاہ میں کتنے ادب کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون سا سال ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کا ادب، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ ادب کہ ہو سکتا ہے کوئی نام تبدیل ہو، کوئی اور حکم ہو، وہ ادب والے تھے۔ اور آج ہم اگر کوئی بھی گستاخی اور بے ادبی کریں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے، بخاری اور مشکات میں حدیث ہے۔ تو وہ گھوڑا بہت سست رفتار تھا، لیزی کہہ لیجئے، بہت ہی سست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا ہم نے تمہارے گھوڑے کو دریا پایا، یعنی خوب تیز پایا، بس اتنا فرمایا۔ اس کے بعد وہ گھوڑا ایسا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن کے بعد کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میرے آقا کا فرمان کہ اس کو دریا پایا، وہ دریا ہو گیا۔ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کو نوازتے ہیں، کیسے نوازتے ہیں، ہمیں کتنے موتی ملے ہیں اس زبان اقدس سے۔ یہ احادیث صحابہ کرام ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ چلا فلاں شخص نے ایک حدیث شریف سنی ہوئی ہے، اور جو صرف اسی نے سنی ہے، صرف وہ سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے جا رہے ہیں کہ حدیث شریف سن لیں۔ آج ان کے پیارے پیارے ارشادات ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اتنا بڑا خزانہ رکھتے ہوئے اس سے محروم ہیں، تو یہ ہماری محرومی ہے اور ہمیں اس کا خود ہی علاج کرنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین، حسنین کریمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے نواسے، ان دونوں کے رونے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا بچے کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی پیاس کی وجہ سے، ان کو پیاس لگی ہے اس کی وجہ سے۔ آپ نے لوگوں سے کہا پانی ہے؟
کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ آپ نے سیدہ سے فرمایا ایک کو مجھے دو۔ آپ نے ایک شہزادے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا تو وہ شدت پیاس سے رو رہے تھے۔ آپ نے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، وہ چوسنے لگے، انہیں تسکین ہوئی۔ دوسرے رو رہے تھے، فرمایا مجھے دو، ان کو بھی آپ نے اپنی زبان مبارک دی، انہوں نے بھی چوسا اور انہیں تسکین ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی انہیں پیاس نے اس طرح نہیں ستایا۔ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، کلام مبارک، ان کے معجزات۔ ہمارے پاس آج کوئی اچھی گفتگو کرے، ہم توجہ سے سنتے ہیں، ان کی باتیں جب اتنی پیاری ہیں، جب وہ کرتے ہوں گے کتنی اچھی لگتی ہوں گی۔ اور پھر اس زبان پر ہمیں رب تعالیٰ کا کلام بھی ملا اور ان کے دہن کی برکات آپ نے سنی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بیان معجزات کا جاری ہے، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔